الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد الصلاۃ معزز سامعین ناظرین، ماہ محرم الحرام کی انتہائی قابل احترام معزز ساعتیں اور اس کا عشرہ اول چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں حق اور باطل کے حوالے سے اس وقت حضرت سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حق اور سچ کی علامت بن چکے ہیں، اور یزید دنیا میں جھوٹ، فریب، ہوس، لالچ، بے راہروی، بد تہذیبی اور بد معاشرت اس کی ایک نشانی اور علامت بن چکا ہے۔ اور اگر آسان لفظوں میں یہ عرض کروں کہ اب صرف حسین اور یزید نام نہیں بلکہ دو الگ الگ کردار ہو چکے ہیں، اور فی زمانہ اور آنے والے اوقات میں جو شخص بھی حق پہ ہوگا اور حق کے ساتھ کھڑا ہوگا تو لامحالہ وہ حسین کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اور جو ناحق اور ناجائز کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ یزید کی سنت کو اور یزید کے طریقے کو تازہ کر رہا ہے۔ سنت بمعنی عربی زبان طریقہ، وہ یزید کے طریقے کو ہوا دے رہا ہے۔ تو اس لیے دنیا آج اس بات پر متفق ہے کہ حق پہ رہنے والا حسین ہے، باطل پہ آنے والا یزید ہے، اور ہر دور اور ہر زمانے میں آپ کو حسین بھی نظر آئیں گے، ہر دور میں یزید بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر حسین سے محبت اور حسین پاک سے عشق اور حسین پاک کے مشن سے محبت ہے تو ہمیں ہر دور میں یزیدوں کو پہچان کر حسین کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ محض حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عشرہ محرم کے آغاز سے ہی عصر کے بعد الحمدللہ وہ ذکر شہادت امام حسین
اس میں جتنا پورا واقعہ ہے وہ اس انداز سے میں چلا رہا ہوتا ہوں، تو وہ چیزیں میں کوشش کرتا ہوں جمعے کے خطبہ میں وہ نہ بیان کروں۔ جمعے کے خطبہ میں جو فلسفہ شہادت حسین ہے اسے بیان کیا جائے کہ وہ وجہ کیا تھی، فلسفہ کیا تھا کہ امام علی مقام نے اپنا سارا گھرانہ، اپنے ساری اولاد، حتیٰ کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کے ہم رقاب و ہم سفر تھی۔ وہ مقصد کیا تھا؟ جس مقصد کے لیے مدینہ بھی چھوڑا، جس مقصد کے لیے مکہ بھی چھوڑا، اور صحرا کی تپتی ہوئی ریتوں پر بے یار و مددگار، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، پیاس بھی ہے، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور لوگ اس کو بعض دفعہ اپنے شاعرانہ رنگ کو بیان کرتے ہوئے یوں کر دیتے ہیں کہ جناب وہاں پر تو گل و گلزار تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جناب سیدنا امام علی مقام نے جتنا بڑا امتحان دیا ہے اور جتنی بڑی قربانی دی ہے، کائنات کے اندر دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے آج بھی قاصر، آج بھی اس کی مثال دنیا نہیں دے سکی، اور نہ کسی کے پاس ہے۔ اس کی یہی وجوہات تھی۔ امام علی مقام کے بچپن اور سرکار کی جو محبت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی اتفاقی محبت نہیں تھی۔ ہماری بھی اولاد ہوتی ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ساری اولاد سے بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر، اور اولاد سے بھی زیادہ آگے تک بڑھ کر حسنین کریمین سے آقا کی محبت کرنا، یہ کسی بڑے واقعہ کی نوید تھی، کسی بڑے واقعہ کا پیش خیمہ تھا، اور اسی لیے محبت رسول اپنے عروج کو چھو جاتی تھی ہر لمحہ اور ہر وقت، کیونکہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں یہ جان چکے تھے کہ 61 ہجری بھی آئے گی، آقا کو مقتل حسین بھی دکھایا گیا، آقا کو مقتل حسین کی مٹی بھی لا کر دی گئی، آقا کو یہ سارے واقعات بتا بھی دیے گئے۔ حتیٰ کہ علی فرماتے ہیں ایک دن ہم واپس آ رہے تھے تو اسی رستے سے گزرے جہاں پہ کربلا کی سرزمین ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جگہ پر نشان لگا کے بتایا، فرمایا یہاں میرا شہزادہ فلاں آئے گا، وہاں فلاں کی شہادت ہوگی، یہاں فلاں کی شہادت ہوگی۔ آقا کے پاس حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ جو تراب میرے پاس آئی تھی، مٹی میرے پاس آئی تھی، سرکار دو عالم وسلم کو وہ مٹی جناب سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا تراب من کرب و بلا، یہ کرب و بلا کی مٹی ہے اور مقتل حسین کی مٹی ہے۔ فَإِذَا تَحَوَّلَتْ دما، آقا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی، وہ خاک پاک، وہ خاک شفا، آپ نے حضرت اسماء کو بلایا، فرمایا اسماء یہ مٹی ایک شیشی میں ڈال لو، اپنے پاس محفوظ رکھ لو، اور یہ ذہن میں رکھنا میں دنیا پہ ظاہری طور پر نہیں ہوں گا، میں رخصت ہو چکا ہوں گا، اور میرے رخصت ہونے کے بعد 51 سال کے بعد ایک زمانہ آئے گا، کتنا عرصہ پہلے اندازہ کریں، 51 سال بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے، آقا کو 51 سال پہلے بتا دیا گیا کہ واقعہ کربلا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ شاید حادثاتی واقعہ ہے، یہ اتفاقی واقعہ ہے، کوئی اس کو کوئی رنگ دیتا ہے، کوئی اس کو کوئی رنگ دیتا ہے۔ یہ حسن اتفاق نہیں تھا، یہ حسن انتظام تھا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ مٹی لا کے دکھائی گئی، آقا نے وہ کرب و بلا کی مٹی کو دیکھا اور اپنے سامنے دیکھتے ہوئے آقا کی آنکھوں سے اتھرو مبارک جاری ہوئے، اور اس کے بعد آقا نے یہ دعا نہیں کی اے میرے مالک میں اس وقت میں بھی نہیں ہوگا، اور میرا بڑا جو نواسا ہے وہ بھی دنیا پہ نہیں ہوگا، اور اس کا باپ علی بھی دنیا میں نہیں ہوگا، اس کی اماں جان سیدہ زہرا بھی نہیں ہوگی، میرا اکیلا نواسا حسین ہوگا۔ اے اللہ وافظ ہو من ھذا البلا، اے اللہ میرے حسین کو اس بلا سے اور امتحان سے بچا لے۔ بلکہ نہیں، تمام کتب حدیث میں یہ روایت ملتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم استقم حسینہ فی ذالک الوقت البلا، آقا نے دعا کی اے اللہ اس آزمائش کی گھڑی میں میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا۔
یہ دعا نہیں کی کہ بچا لے، وہ گھڑی اس پہ نہ آئے، نہیں، نہ آئے، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہم استقم، اے اللہ میرے نواسے حسین کو وہاں ثابت قدم رکھنا۔ اس کے بعد یہی وہ شہزادہ ہے کہ جب دونوں شہزادے آتے ہیں، سرکار دونوں شہزادوں کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ اطہر پہ دونوں شہزادوں کو سوار کروا لیتے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں؟ یا معاشر الصحابہ ہما ریحانتایا، اے میرے صحابہ یہ حسن اور حسین دونوں میرے پیارے خوشبودار پھول ہیں۔ یہی وہ شہزادے ہیں جن کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا لوگوں یہ سن لو، یہ حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا۔ گویا آقا کی محبت کا معیار اور سٹینڈرڈ اور کسوٹی کیا ٹھہری؟ حسن اور حسین ٹھہرے، اور فرمایا ومن احبہما فقد احبنی، اور جو ان دونوں سے محبت کر رہا ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے وہ اپنے اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ عالی مرتبہ سامعین، اب گویا اگر اس کا نتیجہ نکالا جائے تو نتیجہ یہ بنے گا جو اللہ سے محبت کرنا چاہے وہ حسن اور حسین سے محبت کرے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور اگر کسی نے خدا سے لڑائی لینی ہو وہ حسین سے لڑائی کر لے، وہ اللہ سے لڑائی کر لے گا۔ اور ایک دوسری روایت بھی سماعت کر لیجئے، اسی موضوع کے ساتھ ملتی جلتی روایت ہے جس کو طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں ذکر کیا، معجم الکبیر میں ذکر کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں اس کو نقل کیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دونوں شہزادے تشریف فرما ہیں، اور آقا اپنے دست مبارک بارگاہ خدا میں یوں اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم احبا من یحبہما، اللہم احبا من یحبہما، اللہم ابغض من یبغضہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے تو محبت کرنا شروع کر دے۔ آقا سے، آقا کے الفاظ مبارک اللہم احبا من یحبہما، اے مولا جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، ومن ابغضہما فقد ابغضہا، اے میرے مالک جو ان سے دشمنی کرے اس سے تو دشمنی کر۔ اب گویا یزید نے حسین کا مقابلہ کر کے، حسین کا قاتل بن کر، اس نے کسی اور سے لڑائی نہیں لی، اس نے براہ راست اللہ سے لڑائی لی ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو رسول اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں میں جملہ عرض کر دوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر لبیک کہنا ہے اور آقا سے اگر محبت کا دعویٰ کرنا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہوگا جب تک لبیک یا حسین کا نعرہ نہ بلند کیا جائے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ بھی راضی اسی پر ہوں گے جو حسن اور حسین کو راضی کر کے آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن پاک پہ بے شمار نصوص ہیں، یہ تو میں ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور حدیث مبارکہ بھی لمبی فہرست ہے، اور اتنی لمبی فہرست امام حسن پاک سے بھی، امام حسین پاک سے بھی آپ کی محبت کی جو داستانیں ہیں وہ بڑی باکمال ہیں۔ دونوں پر آئے، جب ہمارا پہلا درس تھا عصر کے بعد 10 روزہ ذکر شہادت حسین کا ہوتا ہے، اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ سری وہ ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ نہیں لیکن شہادت ہے چھپی ہوئی، اور دوسری ظاہری۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت سری اور شہادت جہری دونوں آقا کی اہل بیت کا مقدر کر دیا۔
امام حسن پاک ان کو زہر دیا گیا، وہ سری شہادت ہے۔ حسین کا سر قلم کیا گیا، یہ جہری شہادت ہے۔ گویا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے سارے نبیوں میں اعلیٰ اور بلند مقام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ ثابت کر دیا، لوگوں اگر میں محبوب جو میں نے بنایا ہے وہ سارے نبیوں میں اعلیٰ ہے، تو میرے محبوب کا گھرانہ بھی سارے نبیوں کے گھرانے سے اعلیٰ ہے۔ اور ایسا گھرانہ کسی کا نہیں ہے، ایسا عظیم گھرانہ کسی نبی اور رسول کا نہیں ہے جتنا اعلیٰ گھرانہ میرے محبوب کا گھرانہ ہے۔ اور کمال جانیے، جب ان دونوں صاحبزادوں کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد خوشخبری سنائی گئی، جناب علی مرتضیٰ نے بڑے صاحبزادے کا نام اس وقت عبرانی زبان کے لحاظ سے شبر رکھا امام حسن پاک کا، اور چھوٹے صاحبزادے کا نام شبیر رکھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، آپ نے اٹھایا دونوں صاحبزادوں کو، آپ نے فرمایا انی اتحول اسمہما، اے علی میں دونوں کے نام بدل رہا ہوں اور وہ نام رکھ رہا ہوں جو کسی کے پہلے نام نہیں تھے۔ فرمایا شبر کا نام حسن رکھ رہا ہوں، شبیر کا نام حسین رکھ رہا ہوں۔ آقا نے خود نام تجویز فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک دن صحابہ فرماتے ہیں وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی صاحبزادی کے گھر گیا۔ جب سرکار کا طریقہ کیا تھا سنیے ذرا طریقہ، بیٹیوں والوں ذرا یہ غور سے سننا، آقا کا طریقہ کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ جاتے تو پہلے اپنی صاحبزادی سیدہ زہرا کے گھر جاتے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے گھر جاتے، اور پھر واپس اپنے گھر میں بعد میں تشریف لاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ سرکار اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کہیں جاؤں تو پہلے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ مل کے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو پہلے جگر کے ٹکڑے کے پاس جاتا ہوں۔ اب آپ فرماتے میں گیا وہاں تو اچانک کیا ہوا کہ دونوں صاحبزادے ہیں، ظاہر امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، تو سیدہ زہرا عرض کرتی ہیں بابا جان دونوں صاحبزادے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشتی کرنی۔ سرکار نے فرمایا اچھا کشتی کر لیں، جیسے بچے ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں، ہم نے جی کشتی کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا علی بھی تشریف فرمائے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرمائے، اور جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء بھی تشریف فرمائے۔ کشتی شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، تو سرکار نے کیا کیا، امام حسن کو پیچ داؤ سکھانا شروع کر دی دوران کشتی۔ حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، تمہیں گرا دے گا۔ امام حسن کو فرما رہے ہیں کبھی ادھر سے پکڑو، آگے ساری باتیں سکھا رہے ہیں۔ کیا کمال الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ وقالت فاطمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ہو اکبر من حسین، آقا ابا جان حسن تو حسین سے بڑے ہیں، آپ حسین کو بتائیے نا، آپ حسن کو سکھا رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ چپ کر جاؤ، تم ملاحظہ نہیں کر رہی، انی ارا اتانی جبریل، میں نے دیکھا ہے جبریل آ گئے ہیں، وہ حسین کو سکھا رہے ہیں، میں حسن کو سکھا رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا حسین کا مقام پہلے دن سے، روز اول سے یہ مقام ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں تھیں؟ اس لیے کہ جبریل بھی جانتے تھے، آقا بھی جانتے تھے، رب بھی جانتا تھا ایک وقت آئے گا دنیا پر جب حق اور باطل آپس میں ٹکرائے گا، اور اس روز حق کی صدا بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف ایک حسین اس کا لیڈر اور رہنما ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے دنیا پر تاریخ رقم کر کے جائے گا۔ اور آج قیامت تک کے لیے مظلوموں کو سہارا مل گیا، بے سہاروں کو آسرا مل گیا، اور ظالموں کے ساتھ لڑنے والوں کو آج ایک بڑی امید مل گئی۔ آج جو بھی حق پہ ہوتا ہے اگر اس کو ظاہری طور پر شکست ہو رہی ہو، وہ قتل ہو رہا ہو، وہ مر رہا ہو، اس کا نقصان ہو رہا ہو، تو کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، مجھے حسین بتا گئے ہیں حق پہ چلتے ہوئے
جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو دے دینا، فتح اللہ تمہارے نصیب میں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ سامعین، آج ایک حق پر رہنے والے کے پاس ایک ہی تو جملہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حق پہ ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ زمانے والے ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بے بسی کے عالم میں ہوتا ہے، اسے ایک سہارا ہے جو مضبوط کر دیتا ہے، وہ سہارا کربلا کا پیغام ہے۔ وہ کہتا ہے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، میرا خاندان بھی لٹ جائے، میری اولاد بھی لٹ جائے، میرا مال بھی لٹ جائے، مجھے وطن سے بھی نکال دیا جائے، میں شہر سے بھی نکال دیا جاؤں، لیکن میں حق پر ہوں اور میں فاتح ہوں۔ اس لیے فاتح ہوں کہ میرا حسین یہ ساری مثالیں کربلا کی صحرا کی زمین پر اور تپتی صحرا وہاں ریت پر یہ سارے نظام اور اصول اپنے خون سے لکھ کے گیا ہے اور یہ پیغام دے کے گیا ہے، اے حق پر ڈٹے رہنے والوں، تمہارا خاندان بھی مٹ جائے، تم بھی مٹ جاؤ تو سمجھ جانا وہ باقی بھی رہ جائیں تو کامیاب وہ نہیں ہوئے، کامیاب تم ہی ٹھہرو گے اللہ کے ہاں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تو اس روز ہی ہار گیا تھا اے میرے بزدل دشمن، تو اسی روز ہار گیا تھا اے میرے بزدل دشمن، جب مجھ تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ کہتے حسین تو ایک تھا، اس کے مقابل میں پوری ریاست اور پورے وہاں کے لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، سارے دنیا پرست حسین کے خون کے پیاسے اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، وہاں پر ساری ریاستی مشینری اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ قائم اور دائم کھڑا تھا اور صدائے لا الہ الا اللہ کو بلند کر رہا تھا اور حق کی آواز کو بلند کر رہا تھا۔ یقین یہ تھا کہ اور کوئی میرے ساتھ ہو نہ ہو، میرا نانا مصطفیٰ بھی میرے ساتھ ہے، میرا بابا علی بھی میرے ساتھ ہے، میری والدہ سیدہ زہرا بھی میرے ساتھ ہے، اور ان سب کا مالک میرا اللہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے ایمان والو بہت بڑا سبق ہے۔ یہ کربلا کا سبق صرف یاد رکھیے گا، ہر ایک کے اپنے انداز اور طریقے ہیں، مجھے ان طریقوں سے بات نہیں کرنی اور نہ ان طریقوں میں مجھے کچھ کہنا ہے، ہر ایک اپنا طریقہ کرتا ہے، کبھی کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، کبھی کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن میں یہاں پہ گزارش کروں گا، ہر ایک کے طریقے اپنے ہیں، لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو حسین کا ہم سب کا مشترکہ طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سمجھو حسین کربلا میں سر کٹا کے کیوں آیا، یہ سمجھو۔ کوئی جس فرقے کا بھی ہے، کوئی جس سکول آف تھاٹ کا بھی ہے، وہ اس پیغام کو ضرور سمجھے، وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے حسین کربلا میں اپنا سر کٹانے چلا گیا تھا۔ وہ حق تھا، وہ صداقت تھی، وہ سچ تھا، وہ قرآن کا پیغام تھا، اور دنیا کے سامنے یہ پیغام دینا تھا کہ سر کٹانے کے بعد بھی حق پہ کھڑے ہو کر سر جھکایا نہیں ہے۔ اے دنیا میں آنے والوں، جب حق پر کھڑے ہو سر کٹ جائے پرواہ نہ کرنا، لیکن باطل کے آبے کبھی سر جھکانا نہیں۔ یہ پیغام ہے حسین پاک، یہ ہر جماعت کو سمجھنا چاہیے، یہ ہر مسلمانوں کے فرقے کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیے گا حسین کی محبت چاہے جس انداز میں ہو، وہ محبت جھوٹی ہے، وہ سچی محبت نہیں ہے، وہ جھوٹی محبت ہے۔ حسین سے سچی محبت کا پہلا اور آخری جو فلسفہ ہے، وہ فلسفہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ ڈٹ جانا، حق پہ کھڑے ہو جانا اور حق کی آواز کو بلند کرنا۔ لوگ کہتے ہیں جناب ادھر کھڑے ہوں گے تو نقصان ہوگا، تو بھئی یہی تو فلسفہ حسین کا ہے۔ کیا یزید نے آفرز نہیں لگائی تھی؟ ہر آفر لگائی تھی یزید نے، ہر پیشکش کی تھی یزید نے، یہاں تک کہہ دیا تھا پورا مدینہ لے لو، پورا مدینہ منورہ کی ریاست کی حکومت تمہاری، چلے مکہ مکرمہ بھی لے لو، وہ بھی تمہیں دیتے ہیں۔
اچھا تم جہاں اور علاقے چاہتے ہو کوفہ بھی لے لو، ہم تجھے وہ بھی دے دیں گے۔ تو تیرے اور میرے حسین نے کیا کہا تھا، یزید تو ساری ریاست بھی دے دے، میں پھر بھی اس ریاست کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھوں گا۔ اس لیے کل نانا نے پوچھ لیا، حسین تو ریاستیں لینے گیا تھا یا اپنے نانا کے دین کی بات سنانے گیا تھا؟ کیا جن ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما تھا، اللہ اکبر، یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ اور آپ نے کیا فرمایا تھا جب اس نے کہا نا جی ولید بن عقبہ نے آپ بیعت کر لیجئے، اور یزید کا پیغام ہے آپ بیعت کر لیں، بس آپ اپنے ہاتھ میں ہاتھ ہی تو دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ آپ کو کوئی اور نہیں کہا جائے گا، کوئی پابندی ریاست کی آپ کے اوپر نہیں ہوگی، آپ اپنی مرضی کریں، مسجد نبی کی امامت بھی آپ کی، خطابت بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا، بس ایک ہاتھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو لب مصطفیٰ نے چوما تھا، یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما تھا۔ اور کل نانا نے پوچھ لیا، حسین یہ لاج رکھی میرے لبوں کی کہ میرے پاک جہاں لب لگے تھے وہ ناپاک یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ چلا گیا؟ فرمایا یہی تو کام نہیں کرنا۔ کہا پھر ہم سر لیں گے، کہا سر دینا بڑا آسان ہے۔ واہ واہ واہ، محرک نے کیا جملہ لکھا ہے، کہا سر دینا بڑا آسان ہے اور سر دے دیں گے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال نے کہا تھا، لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مسلمان۔ مسلمان بننا کوئی آسان بات ہے؟ مسلمان اگر کسی نے اس کا عنوان پڑھنا ہو کہ مسلمان کیا ہوتا ہے تو وہ صحرا پر جو کرب و بلا کی ریت ہے اس پر جو نصاب حسین نے لکھا ہے اس سلیبس کو پڑھ لیجیے، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ اور پھر قرآن کے جو الفاظ ہیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 گھر میں جا کے پڑھیے گا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت کو پڑھیے گا۔ جب مقابلہ ہوا نجران کے عیسائیوں کا، وہاں پر عبد المسیح آیا اور اس نے مناظرے تو بڑے کیے سارے نبیوں نے، لیکن مباہلہ صرف آپ کے اور میرے نبی نے کیا ہے۔ مناظرے اور مباہلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے دلائل دینے ہوتے ہیں، مباہلہ ہوتا ہے دلیل نہیں ہوگی، آگ جلاؤ دونوں چھلانگ لگائیں گے، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹ پہ ہوگا وہ جل جائے گا۔ مباہلہ کسی نبی نے نہیں کیا، یہ بات توجہ سے، کسی نبی نے مباہلہ نہیں کیا، مناظرے سارے نبیوں نے کیے ہیں باطل کے خلاف، لیکن مباہلہ صرف تیرے اور میرے نبی نے کیا۔ مباہلہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ آل عمران 61 میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے۔ نجران کے عیسائی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، آپ بتائیے کہ آج تک کسی کماری عورت نے بھی بیٹا جنا؟ سرکار نے فرمایا آج تک کسی نے نہیں جنا۔ آج تم تو ماں کی بات کر رہے ہو کہ اس میں ماں ہے باپ نہیں ہے، فرمایا آدم کو کیا کہو گے؟ وہاں تو ماں بھی نہیں تھی باپ بھی نہیں تھا، کہ آدم کو خدا مان لو گے؟ وہ چپ کر گئے، کہا نہیں ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں، نعوذ باللہ ابن اللہ مانتے ہیں۔ فرمایا آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ پیارے حبیب آپ نے ساری باتیں ان کو سکھا دی، بتا دی، اور اب بھی یہ بات آپ کی مان نہیں رہے تو پھر آ جائیے، کیا کیجئے؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم عیسائیوں اپنے بیٹے بلا لو، میں محمد اپنے بیٹے بلا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن نے لفظ بولا ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کوئی اور بیٹا نہیں تھا، دو ہی شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا۔ اگر میں یہ کہوں حسن اور حسین محمد عربی کے بیٹے ہیں تو یہ میں حق بجانب ہوں، اس لیے کہ میرا رب قرآن میں حسن اور حسین کو محمد کے بیٹے فرما رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ آری مرتبہ سامعین، ندعو ابناءنا و ابناءکم،
تم اپنے بیٹے بلاؤ، عیسائیوں سے فرمایا، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ جب بیٹوں کو بلانے کی باری آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرا آ جاؤ، حسن بھی مجھے دے دو، حسین بھی مجھے دے دو۔ ساری تاریخ کی کتابیں متفق ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسین کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ یہ دونوں صاحبزادے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے قرآن کے الفاظ ہیں، نساءنا و نساءکم، اے عیسائیوں تم اپنی عورتوں کو بلا لو اور میں محمد اپنی عورتوں کو بلا لیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عورت کو نہیں بلایا، ایک ہی عورت کو بلایا جس کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اپنی صاحبزادی کو فرمایا آؤ میرے پیچھے آ جاؤ، پیچھے وہ کھڑی ہو گئیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جو قرآن کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ انفسنا وانفسکم۔ قرآن جا کے دیکھیے گا، میں نے حوالہ دے دیا، انفسنا وانفسکم، اے عیسائیوں تم اپنی جان کو بلا لو جو تمہاری بڑی پیاری جان ہے، میں محمد اپنی جان کو بلا لیتا ہوں۔ اب تیسرا جان کس کو بلایا؟ حسن تو اور حسین تو آگے بیٹوں میں، عورتوں میں آگے سیدہ زہرا، اب ایک رہ گئی جان۔ محمد عربی کی جان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے زہرا این ابو الحسن والحسین، حسن حسین کا باپ کدھر ہے؟ علی۔ علی کو بلایا گیا، سرکار نے فرمایا علی تو سیدہ زہرا کے پیچھے کھڑے ہو جا۔ آج جب آقا چلے، دو بیٹے ساتھ ہیں، ایک اپنی عورت ساتھ ہے اور ایک جان ساتھ ہے۔ قرآن نے بتا دیا اگر کسی کو جاننا ہو محمد عربی کی جان کیا ہے، علی کو دیکھ لے، علی محمد عربی کی جان ہے۔ علی 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 جان مصطفیٰ ہے۔ اور آج علی کے حوالہ سے باتیں کرنے والے کہ علی کو جناب یہاں تک رکھو، علی کو زیادہ بیان نہ کرو، لوگ ہم پہ شک کریں گے۔ بھائی تمہارا ایمان متزلزل ہے تو ہمیں کیا ہے، ہم تو علی کو بیان کریں گے، علی کا نام لیں گے، علی کے شہزادوں کا نام بھی اپنے منبر پر ببانگ دو حل لیں گے، اس لیے کہ علی کا ذکر کرنا، حسن و حسین کا ذکر کرنا، علی کو محمد عربی کی جان کہہ کے پکارنا، یہ کسی کا طریقہ نہیں، میرے اللہ کا طریقہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کرم تیرے۔